السلام علیکم، میرا نام ہے قاسم جوید اور آپ دیکھ رہے ہیں کئی ٹاک۔ آج میں آپ لوگوں سے بات کروں گا کہ کسی نظریہ یا آئیڈیل کی بنیاد پر جغرافیہ تراشنا ایک مشکل امر ہے، اور اس بنیاد پر ایک قوم کی تشکیل اس سے بھی کئی گنا زیادہ مشکل کام ہے، اور جو پاکستان نے کئی سالوں سے کیا ہوا ہے۔ انسان کی فطرت کچھ ایسی ہے کہ عدم تحفظ اس کا سب سے جو ہے وہ بڑا نفسیاتی مسئلہ ہے۔ زندگی کے مصائب کے سامنے بے یار و مددگار ہو جانے سے بڑا اور مستقل کوئی ایسا المیہ نہیں جو اسے ہر وقت بے چین کیے رکھتا ہے، چاہے وہ محرومی ہو، ظلم و زیادتی ہو، جذباتی بحران ہو، بیماری ہو، گردے کے ہر شے کے لیے اسے ایک سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ انسانی جبلت نے اس کا سب سے جامع حل یہ نکالا کہ ان کے قریب رہا جائے، جو قریب ہیں یا قریب تر۔ اس فہرست میں اول نمبر پر خونی تعلق والے آتے ہیں، جیسے کہ ماں باپ، بہن بھائی، پھر بیوی بچے، اور اسی طرح خاندان اور برادری۔ اس کا اگلا مرحلہ ان پر مشتمل ہے جن کے ساتھ زبان اور جغرافیہ سانجھا ہے، پھر یہی تعارف بن جاتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر وہ اکائی وجود میں آتی ہے جسے ہم قوم کہتے ہیں۔ قوم کی اس روایتی تعریف میں یہ بات اہم ہے کہ اس کی بنیاد عدم تحفظ کے تدارک کے لیے اکٹھ کی جبلت سے عبارت ہے، اور یہ انسان کی حیوانی تشکیل سے وابستہ ہے۔ اب دیگر حیوانات میں بھی یہ رجحانات بکثرت پائے جاتے ہیں۔ آپ کسی بھی حیوان کی مثال لے لیں، وہ بھی ایک برادری میں ایک اکٹھ کی صورت میں رہنا چاہتا ہے۔ تاہم جو نظریات کی بنیاد پر ایک شناخت کی تعمیر اور اس سے ایسی وابستگی جیسا کہ جبلت کے تحت فطری طور پر نمو پانے والے تعلق سے ہوتی ہے، خالصتاً انسانی شعور کا کارنامہ ہے۔ آج میں آپ سے اسی کے اوپر بات کروں گا کہ انسان جبلت سے شعور کا جب سفر کرتا ہے، جیسے کہ امریکی ماہر نفسیات ابراہم میسلیو نے انسانی نفسیات کی ترتیب میں سب سے اعلیٰ مقام اسی کیفیت کو دیا ہے، جہاں انسان اپنی پوٹینشل کو پوری طرح بروئے کار لاتا ہے، جس کو انگلش میں سیلف ایکچولائزیشن کہتے ہیں۔ اب اسی کیفیت کا خاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے شعور کی بلندی پر ہوتا ہے، اور تحقیق، تخلیق، اخلاق، علم اور تہذیب کی ایسی عرفہ ترین صورتوں کو جنم دیتا ہے جہاں اس کی حیوانی جبلت نہ صرف اس کی سوچ اور افعال پر اپنی گرفت کھونے لگتی ہے، بلکہ انسان اس کے تقاضوں سے آگے نکل کر کام کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن پاکستان کو ابھی اس سفر کے لیے مزید 500 سال درکار ہے۔ اس سب کے ہنگام کی ایک بنیادی بات بہرحال اپنی جگہ موجود رہتی ہے۔ میسلیو کے اس ماڈل میں عرفہ مقام تک پہنچنے کے لیے اہم یہ ہے کہ احساس تحفظ اور عزت نفس، یہ دو چیزیں کسی لمحہ بھی مجروح نہ ہونے پائیں۔ اگر یہ شرط پوری ہوتی رہے گی تو انسان قبیلے اور علاقے کی قید سے آزاد ہو کر کسی اعلیٰ آئیڈیل کی بنیاد پر نئی شناخت میں خود کو ڈال کر ایک ایسی قومی ترتیب کا فرد بن جائے گا جس کا ساتھ اس کا رشتہ خونی تعلق رنگ و نسل کی ہم آہنگی پر استوار ہونے کی بجائے فکر کی یکسانیت پر قائم ہوگا۔ اور اس طرح کی جو فکر ہے ابھی کہیں دیکھنے میں آتی نہیں ہے، تاہم کہیں اگر یہ دونوں داؤ پر لگتے نظر آئیں یا ایسا صرف احساس کی حد تک بھی پیدا ہو جائے تو نتائج بہت بھیانک ہو سکتے ہیں۔ شعور سے جبلت کا سفر واپسی اور قبائلی اور نسلی عصبیتوں کا ظہور نہایت ہی خون ریز ہو سکتا ہے۔ انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ قومیت کے لیے مشترک نسل سب سے زیادہ مستعمل بنیاد رہی ہے۔ اب مشترک جو ہے وہ نسل کیسے بنیاد رہی ہے، جیسے کہ ہم پنجابی ہیں، سندھی ہیں اور اس طرح کے باقی قبیلے۔ اس کے بعد مشترک جغرافیہ کی باری آتی ہے، اور بس ایسا اس لیے نہیں کہ انسان کے پاس آئیڈیل کی بنیاد پر ایک مافوق القبیلہ اکائی بنانے کی صلاحیت محدود رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ تجربہ بہت مرتبہ ہوا، لیکن اس میں اصل سوال یہ رہا کہ ایسے کسی بھی نظام کو ابتدائی کامیابی کے بعد دوام کیسے بخشا جائے، یعنی کہ اس کی کنٹینیوٹی کو کیسے جو ہے وہ برقرار رکھا جائے۔ کیا ایسا ہو جو اس درجہ کا اطمینان فراہم کر سکے جو نسلی اور لسانی قرابت پیدا کرتی ہیں؟ اس کا جواب بھی تاریخ ہی فراہم کرتی ہے۔ عدل اور سماجی انصاف کا ایک ایسا اٹل نظام ہی وہ واحد کلیہ ہے۔ اس کی بڑی اکائی کی تشکیل کرنے والی چھوٹی اکائیوں میں تسلسل کے ساتھ احساس تحفظ اور احساس شراکت پیدا کر سکتا ہے۔ آئیڈیل کی بنیاد پر تشکیل پانے والی قوم کو آئیڈیل کی سطح کا نظام ہی اکٹھا رکھ سکتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اس طرح کا کوئی بھی نظام جو ہے وہ اس وقت وجود میں نہیں ہے۔ اگر وہ نظام غیر منصفانہ ہوگا تو اکٹھے رہنے کا داعیہ کمزور پڑنے لگے گا، جیسے کہ پاکستان میں ہے۔ جہاں عقل کی گرفت کمزور پڑتی ہے وہاں جبلت سے پہلے بھی زیادہ فعال ہو جاتی ہے، کیونکہ اب وہ مایوس اور زخم خوردہ بھی ہے۔ واپسی کے اس سفر میں وہ راہ میں آنے والی ہر شے کو تباہ کرنے پر
تل جاتی ہے، جیسا کہ ابھی امریکہ کو اپنی شناخت برقرار رکھنے کے لیے پوری دنیا کو بھی تباہ کرنا پڑے تو وہ اس بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس موقع پر وہ قوتیں بھی ساتھ آ ملتی ہیں جو روایتی کے علاوہ کسی بنیاد پر قومیت کو درست نہیں مانتی، پھر وہ اس آگ میں نفرت کا ایندھن ڈالتی ہیں تاکہ ثابت کر سکیں کہ وہ صحیح تھیں اور نظریہ والے غلط تھے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ سقوط مشرقی پاکستان سے بظاہر تو ان کی بات درست ثابت ہوئی، یہ بات قرین حقیقت نہیں۔ یاد رکھیے انسان کا معیار یہی ہے کہ اس کے لیے قرابت کی بنیاد شعوری ہو چاہے حادثاتی نہیں ہوتی، صرف یہ کہ شعوری قرابت کے تقاضے زیادہ ہوتے ہیں اور ان کے بلا تعطل پاسداری ہی کامیابی کی واحد کلید ہوتی ہے۔ اب ہم اگر بات کریں 16 دسمبر 1971 کی، سے پیر سے پہلے پاکستان ہمیں یہی کہانی سناتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا دونوں حصوں میں 100 میل سے زیادہ کا فاصلہ تھا، اس لیے دونوں کا اکٹھا رہنا قابل عمل نہ تھا۔ میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ برطانیہ اگر ہزاروں میل سے دور شمالی یورپ کو چھوٹے سے جزیرے سے دنیا کی ہر خطے میں واقع اپنی نو آبادی نظام کو کنٹرول کر سکتا ہے تو پھر پاکستان مشرقی بنگال کو کیوں کنٹرول نہیں کر سکتا تھا بشمول ہندوستان کے؟ تو مشرقی اور مغربی پاکستان کے اکٹھے رہنے میں زمینی فاصلے کیسے حائل ہو گئے؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے امریکہ جو ہے وہ ایک یونٹ نہیں ہے، ان کا کچھ حصہ کینیڈا کے ساتھ بھی ہے، اور بنگال تو قیام کے پاکستان کا سب سے بڑا حامی تھا۔ بات وہی ہے، ہر آئیڈیل اپنے ساتھ ایک امید بھی لاتا ہے، قابل بھروسہ سماجی انصاف اور احساس شراکت کے بغیر ہندوستان جیسا تو ملک چل سکتا ہے کیونکہ وہ مشترک جغرافیے کی بنیاد پر ایک ملک ہے، لیکن پاکستان نہیں، کیونکہ عوام کی نظر میں یہ ایک آئیڈیل کی بنیاد پر قائم ملک ہے۔ اس آئیڈیالزم کا ایک رخ اسی میں دیکھ لیجئے کہ رقبہ سے قطع نظر پاکستان اس وقت واحد ایسا ملک ہے جو محض عقیدہ کی بنیاد کے اوپر اتنی متفرق لسانی اکائیوں کے تلے ایک پرچم تلے متحد کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات اب آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ مشرقی پاکستان میں پاکستان زندہ آباد سے جے بنگلہ کا سفر، ایسٹ پاکستان رائفلز کی بغاوت، ان لوگوں کے ان خاندانوں کا قتل جو ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، جن کا کلچر ایک جیسا تھا، جن کی زبان ایک جیسی تھی، جن کا مذہب ایک جیسا تھا، جن کے بچے انہیں انکل کہتے تھے۔ یہی مرثیہ سناتا ہے کہ جب قیام کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے تو انہدام کتنا دردناک ہوتا ہے۔ پاکستان ایک امید اور توقع کا نام ہے، حقیقت صدیوں بعد بھی ایسی ہی رہے گی، اس لیے یہاں کی لیڈرشپ کو سمجھنا ہوگا کہ وہ روایتی ہتھ کنڈوں سے اس ملک کو کبھی بھی درست طور پر نہیں چلا سکتے۔ ان کو اپنی تاریخ، اپنی جو ہے وہ جبلت سے شعوری طرف جو ہے وہ سفر کرنا ہوگا۔ یہ بحث صرف وقت کا ضیاع ہے کہ اس وقت موجود کرداروں نے کیا کیا اور کیا نہیں، اور یہ بھی کہ اس کا ذمہ دار کون فرد تھا۔ اس کے لیے آپ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بھی پڑھ سکتے ہیں، انہوں نے بڑی اچھی طریقے سے فائنڈنگ کی ہے کہ کون اس کا ذمہ دار تھا۔ بہرحال مشرقی پاکستان بالفضل اسی دن علیحدہ ہو گیا تھا جب فاطمہ جناح صدارتی انتخابات ہار گئیں یا ہروا دی گئی تھی۔ مشرقی پاکستان کی عوام کو معلوم ہو گیا کہ پاکستان کی آبادی میں ان کا تناسب علاقائی کی بجائے وفاقی شخصیت کی حمایت، آئین بنانے کے لیے دی گئی ان کی قربانی کچھ بھی نہیں، انہیں پاکستان کے معاملات میں شمولیت نہیں دے رہی، نہ ہی ان کا دفاع کسی کا سردرد ہے۔ تو پھر بنگالی قومیت کا نعرہ پاکستانی قومیت پر غالب آ گیا، پاکستان کی فوج قابض فوج بن گئی، اپنے ہی ملک سے انہوں نے آزادی حاصل کر لی، اور بھارت نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ہر قدم پر تقسیم ہند کے بیانیے کو غلط ثابت کیا جائے۔ آگے چل کے تاریخ میں اندرا گاندھی نے محض بنگلہ دیش کے قیام پر یہ نہیں کہا تھا کہ آج کے دور میں دو قومی نظریہ خلیج بنگال میں ڈوب گیا، اس کا اشارہ یہ تھا کہ جس طرح سے خود مسلمان اپنے ساتھ کر رہے ہیں، تاریخ مزید ایسا کرتی رہے گی اگر انہوں نے اپنی آنکھیں نہ کھولی۔ شکریہ۔